لیلۃ القدر جس کی عظمتیں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کی، بڑی عظمت اور قدر والی رات ہے۔ لفظ قدر جس کا لغوی معنی ہے تنگ، تو لیلۃ القدر کا مطلب ہوا تنگی والی رات۔ اس کا کیا معنی ہے تنگی والی رات؟ فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ کی زمین پر اور اللہ کے زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی رحمت لے کر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، خدا کی رحمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تنگی والی رات۔ ویسے تو یہ رحمت والی رات ہے، اور اس کے یہ معنی علماء تفسیر نے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کے عطا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپس کے اندر ذکر کر رہے تھے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ اس کو اللہ رب العزت نے 1000 سال زندگی عطا کی تھی۔ 1000 سال کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اسے 1000 بیٹے عطا کی۔ 1000 سال کی زندگی میں وہ ہر روز روزہ رکھتا اور ہر روز جہاد کرتا، ساری رات عبادت کرتا۔ اس کے 1000 بیٹے بھی شہید ہوئے، وہ خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ جب یہ ذکر صحابہ کرام نے کیا تو آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ اب شان و عظمت تو آمنہ کے لال کی امت کی زیادہ ہے، اب اس شخص کی نیکیوں کو ہم کیسے ملیں گے؟ اس شخص کی نیکیوں کو تو کوئی مل نہیں سکتا کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بات جب غلاموں کی چاہت آمنہ کے لال کے کانوں پر پڑی تو حضور مغموم ہوئے، حضور دل میں پریشان ہوئے، حضور کے دل انور پر، دل قلب نبوت پر بوجھ آیا، اور بوجھ قلب نبوت پر آئے اور ادھر سے کچھ عطا نہ ہو، ادھر سے کچھ عطا نہ ہو۔ جب قلب مصطفیٰ سوچنے لگا اور میرے آقا کے دل میں یہ بات آئی کہ میری امت کا مقابلہ کیسے ہوگا، تب خالق نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، محبوب کے لب ہلنے سے پہلے یا محبوب کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرما، لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرما۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے محبوب ہم نے آپ کو قدر والی رات عطا کی۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، اس کی اتنی قدر ہے، یہ اتنی عظمت والی ہے، اتنی قدر والی ہے کہ اس کی قدر و منزلت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی قدر و منزلت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات زیادہ افضل ہے۔ اتنی قدر و منزلت والی یہ رات ہے کہ 1000 مہینوں کی راتیں ایک طرف اور اس لیلۃ القدر کی قدر و منزلت ایک طرف، اتنی قدر و منزلت اور عزت والی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ رات کتنی عظمت والی ہے اور یہ کتنی رات قدر و منزلت والی ہے۔ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، یہ ارشاد مصطفیٰ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2020 کے اندر ہے، صحیح مسلم شریف کی 2776 نمبر حدیث ہے، سنن ترمذی کی 762 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر آمنہ کے لال کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تم نے تلاش کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشر کے اندر تلاش کرو۔ ایک دفعہ آمنہ کے لال نبی بے مثال نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پورا رمضان المبارک اعتکاف فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت کتنی ہے کہ حضور نے پورا مہینہ، رمضان المبارک کا پورا مہینہ حضور نے اعتکاف فرمایا۔ پہلے 10 دنوں میں نہیں ملی، حضور نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک باہر نکالا اور فرمایا اس عشرے میں نہیں ملی، ہم اگلے عشرے میں ڈھونڈیں گے۔ پھر درمیانی عشرہ میں ڈھونڈا، فرمایا درمیانی عشرہ میں بھی نہیں، ہم آخری عشرہ میں ڈھونڈیں گے۔ آخری عشرہ میں آپ نے اعتکاف فرمایا اور فرمایا الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا فرما دی۔ پھر فرمایا یہ شب قدر سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 683 ہے،
اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1901 ہے، آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی عظمت کے بارے میں اور لیلۃ القدر کی شان کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنیں ذرا سنیں، یہ مقدر، یہ قسمت، یہ شان، یہ انفرادیت، یہ شان یکتا، یہ انوکھی شان، یہ انوکھا پیار اور یہ انوکھا لاڈ اگر رب نے کیا ہے تو محمد عربی کی امت سے کیا ہے، یہ آپ سے کیا ہے۔ آپ پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ بھی بڑا مٹھا مٹھا کہتے ہیں۔ یہ انوکھا پیار اور یہ انوکھا سلوک، یہ وکھرا تعلق، یہ وکھری محبت اگر رب نے کی ہے تو آمنہ کے لال کی امت سے کی ہے۔ ذرا سنیے گا، ذرا سنیے گا، سنیے گا، گنہگار بن کے سنیں، گنہگار بن کے سنیں تو مزہ آئے گا، نیکوکار بن کے سنیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال فرماتی من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو کھڑا ہو گیا، جو لیلۃ القدر کو کھڑا ہو گیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور خلوص کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تو آقا اس کو کیا ملے گا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، فرمایا اس کے زندگی کے پہلے جتنے بھی گناہ تھے، زندگی 70 سال تھی یا 80 سال تھی، صرف اس رات وہ اللہ کے ہاں کھڑا ہو گیا، اللہ بغیر پوچھے اس کے سارے گناہ معاف فرما، اللہ بغیر پوچھے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس رات اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 3513، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 2091۔ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات، جن کی سچائی کی عظمتیں اللہ رب العزت 18 مرتبہ ایک سورہ نور کے اندر بیان کرے، اسے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ امی جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، اور یاد رکھیے جب امہات المومنین کا ذکر آئے تو آپ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر آئے، امی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جب یہ لفظ کہیں آپ کے دل اور سینے میں ٹھنڈ پڑے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ ایمان والے بھی ہیں، آپ حلالی پتر بھی ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ بات فرید کہے، میں نہیں کہتا یہ بات داتا علی حجویری کہے، میں نہیں کہتا یہ بات مہر علی کہے۔ بھئی ماں کا ذکر کرے تو سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، وہ بیٹا کیسا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا؟ امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ اس رات حضور سے پوچھا گیا کہ دعا کون سی مانگی جائے، یہ دعا کون سی مانگی جائے، اور یہی دعا جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں سنن ترمذی اور مشکات المصابیح کے اندر، حوالہ آپ سن چکے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات دعا مانگی جائے، اللہم انک عفو عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا معنی ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بولے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تو معاف کرنے والا ہے، تو حب العفو معاف کرنے سے تو محبت کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ام المؤمنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ سب سے مقبول ترین دعا ہے، مقبول ترین دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہے اور سمجھائی ہے، اور یہ دعا اللہ رب العزت آپ کو حرمین طیبین لے جائے اور آپ کو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد عمرے کے ساتھ جب آپ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں تو یہ صفا اور مروہ پر
بورڈ لگا کے یہ دعا لکھی گئی ہے کہ حاجی صفا مروہ کی سعی بھی کرتا رہے اور ہر قدم پر اللہ سے یہ دعا بھی مانگتا رہے. یہ اتنی مقبول دعا ہے، یہ اتنی مقبول دعا ہے. اور سنیے گا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ جو سورہ، یہ جو لیلۃ القدر ہے، کسی رات کا ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر نہیں آیا. یہ ایک رات ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 مرتبہ ذکر آیا. کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ 3 مرتبہ ذکر آیا ہے. اب میں صرف حدیثیں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا. اب میں سمجھانے پہ زور نہیں لگاؤں گا، آپ سمجھنے پر زور خود لگائیں گے. 3 مرتبہ اس لیلۃ القدر کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر آیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات نازل کیا. اور وہ برکت والی رات کون سی ہے؟ دوسرے مقام پر اس برکت والی رات کا تیسرے مقام پر ذکر کیا. پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر کنایتاً اس رات کا ذکر کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا. ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، دوسری مرتبہ پھر لیلۃ القدر کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. تیسری مرتبہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات کو، اس قرآن کو قدر والی رات نازل کیا. اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات نازل کیا. اور سنیے یہ رات کتنی قدر والی ہے، اور یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، اور یہ رات کتنی عظمت والی رات ہے کہ جس رات فرشتے زمین پر اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات. سنیے گا تفسیر درر منصور کے اندر موجود ہے. یہ سورہ قدر کی تفسیر کے اندر، سورہ قدر کی تفسیر کے اندر، تفسیر درر منصور کے اندر موجود ہے، اور فضائل الاوقات کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جبریل امی کو حکم دیتا ہے. سنیے اللہ رب العزت اس رات جبریل امی کو حکم کون سا دیتا ہے؟ اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، جب یہ قدر والی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل امی کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ فَيَعْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل جنتوں سے فرشتوں کی جماعتیں لے، جنتوں سے فرشتوں کے گروہ لے، جنتوں سے فرشتوں کے جتھے لے اور زمین پر اتر جا، زمین پر اتر جا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زمین پر اتر جا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل امی فَيُنْشَرُهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلَهُ مِئَةُ جُنَاحٍ، پھر جبریل امی جب اس رات نازل ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جبریل 100 کے 100 پر اپنی رحمت کے اور اپنے کھول دے میرے بندوں کے. جبریل امی 100 پر کھول دیتے. پھر فرمایا مِنْهَا جُنَاحَانِ لَا يَنْشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلِ، جبریل امی کے 2 پر ایسے ہیں جو اس رات کے سوا جبریل امی کبھی بھی نہیں کھولتے. جبریل امی کے 2 پر ایسے ہیں جو اس رات کے سوا جبریل امی کبھی بھی وہ پر نہیں کھولتے. اگر کھولتے ہیں تو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں تو صرف اسی رات کو کھولتے ہیں. وہ 2 پر، اللہ اکبر. اور وہ 2 پر کتنے بڑے پر ہیں؟ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جبریل امین جب وہ 2 پر کھولتے ہیں تو ایک پر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک وہ ایک پر جو ہے وہ بچھ جاتا ہے. ادھر اوپر آسمان، نیچے زمین، اور زمین و آسمان کے درمیان جبریل امی کے وہ رحمت والے پر، اور ان پروں کے نیچے آمنہ کے لال کی امت ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہو. اور سنیے گا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جبریل امی کو حکم دیتا ہے، جبریل امی کو خلاق دو عالم حکم دیتا ہے.
یہ تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے اور یہ تفسیر بیضاوی کے اندر موجود ہے. سنیے گا. ایک تو جبریل امین اس رات جھنڈے لے آئے تھے جس رات آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی تھی، اور ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے جبریل امین خدا کی رحمت اور امت کے لیے سلامتی کے 4 جھنڈے لے کے آتا ہے. ایک پہلا جھنڈا سب سے پہلے جبریل امین میرے آقا کے گنبد خضرا پر لگاتا. حوالے کی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ آج آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو بھی جبریل امین جھنڈے لاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حوالے کی ذمہ داری میری ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوسرا جھنڈا اللہ کے گھر خانہ کعبہ پہ لگاتا ہے. تیسرا جھنڈا جبریل امین بیت المقدس پہ لگاتا ہے. اور چوتھا جھنڈا جبریل امین دور سینہ پر لگاتا ہے جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیدار خدا ہوا. ان جھنڈوں کے لگانے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ جھنڈے کس چیز کی دلیل اور کس چیز کی علامت ہے؟ علماء ربانیین بیان فرماتی ہیں یہ سبز رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں. سبز رنگ کا جھنڈا امن کی نشانی ہوتا ہے، سلامتی کی نشانی ہوتا ہے، خوشحالی کی نشانی ہوتا ہے. جبریل امین یہ جھنڈے سبز 4 جھنڈے لگا کر بتا دیتی ہے اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، آج کی رات تمہارے لیے یہ امن ہی امن ہے. اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، رزق سے تمہارے دامن کو بھر دیا، اپنی رحمت سے تمہارے دامن کو بھر دیا. اور جھنڈا فتح کی نشانی ہوتا ہے. جبریل امین یہ جھنڈے لگا کر بتاتا ہے اے امت مصطفیٰ تمہیں مبارک ہو، آج تم فتح یاب ہو گئے، شیطان شکست کھا گیا، تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث پاک بڑی طویل ہے. ایک اس کا میں آخری حصہ پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت قریب آ رہا ہے، بلکہ ہو چلا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُسَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ فَيُعَمِّنُونَ عَلَىٰ دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ. جب آپ اس کا ترجمہ پڑھ سنیں گے نا تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گا. آپ ہمت کر لیں، آپ کہیں کہ ہم نے منہ سے نہیں سبحان اللہ کہنی، آپ کا دل بول کے سبحان اللہ کہے گا. نبی کی امت پر یہ انعام ہی ایسا ہے، نبی کی امت پر یہ انعام ہی ایسا ہے. اللہ اکبر. فَيُسَلِّمُونَ عَلَىٰ كُلِّ قَائِمٍ، پہلے تم سلام بھیجتے ہو. آج کی رات جو بھی اس رات کھڑی ہو کے نفل پڑھ رہا ہو، وقائدن بیٹھ کر پڑھ رہا ہو، ومسلن اور درود پڑھ رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو، وذاکرن اور وہ ذکر کر رہا ہو، فیسلمون فرشتے اس پر سلام کہتے. صرف سلام نہیں کہتے، ویصافحون ان کے ساتھ مصافحہ کرتے. سبحان اللہ. اور کتھے ساڑھے گناہ والے ہاتھ تے کتھے فرشتیاں دے معصوم ہاتھ. توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مصافحہ کرتے ہیں. کس رات؟ لیلۃ القدر. کن کے ساتھ؟ جو سوئے پڑے ہوتے ہیں، جو وہ جناب اب تو ٹیلی ویژن ویسے ہی مر مک گئے جی. وہ جناب علی موبائل پر انگلی چلا رہے ہوتے ہیں، موبائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں. یا جو مصلی پہ کھڑے ہو کر، جو لیلۃ القدر کی رات کو اگر موبائل چلاتے چلاتے رات گزار دینی ہے تو پھر یہ رات بھی ایسے بندے پر لعنت بھیجتی ہے. ناراض نہ ہوں تو یہی مطلب بنتا ہے نا جی. اس رات ہی فلمیں دیکھ دیکھ کر اور جناب علی وہ جناب اس رات کو بھی غفلت سے یا سو کے گزار دینا ہے. اس سے بدبختی اور بد نصیبی اور کمینگی اور بے حیائی اور اس شخص کے لیے گمراہی اور کیا ہو سکتا. پتہ نہیں زندگی میں پھر آنی ہے یا نہیں آنی. ناراض نہ ہونا، ہو جانا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنیے گا پھر فرشتے کیا کہتے ہیں. آخری لفظ ہیں حدیث پاک کے. فرشتے صرف سلام نہیں کرتے، فَيُعَمِّنُونَ
آمین کہتے ہیں. کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ فَيُعَمِّنُونَ آمین کہتے. عَلَىٰ دُعَائِهِمْ، اے امت مصطفیٰ تمہاری دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، اس رات تم جو بھی نیک دعا مانگتے ہو فَيُعَمِّنُونَ دعائِهِمْ، تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. کب تک؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے. جب فجر ہو جاتی ہے تو بات سنیں ذرا. جب فجر ہو جاتی ہے تو سنیں پھر کیا ہوتا ہے. معاشر الملائکۃ الرحیلہ الرحیلہ، تو جبریل امین فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کوچ کرو کوچ کرو کوچ کرو کوچ کرو، واپس چلو. اگلا حصہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کا فرمان ہے. جبریل کہتا ہے فرشتوں کو کوچ کرو، نکلو چلو واپس. جب فجر ہو جاتی ہے فرشتے رک جاتے ہیں. فرشتے رک جاتے ہیں. میں پنجابی میں ہی بات کرنا چاہوں گا تمہارے لطف کے لیے. فرشتے رک جاتے اور کہتے ہیں جبریل پہلے ایت دس. رک جاتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں جبریل پہلے ایت دس کی دسفا یقولون، فرشتے آخدے نے یا جبریلو اے جبریل فما سانا اللہ فی حوائج المومن، اے جبریل سانو اے دس اے جیڑیاں اج مومنہ اللہ دی بارگاہ دے اندر مشکلات تو دعاواں منگیاں بلا رب نے قبول کیتیاں کہ کوئی نہ. اوے دعاواں تسی منگو تے پوچھ دے فرشتے وطن کہ رب قبول کیتیاں یا نہیں. مزہ آیا یا نہیں آیا؟ پھر جبریل کیا کہتے ہیں اللہ فیقول یا جبریل، فرشتے کہتے ہیں اے جبریل فما سنا اللہ فی حوائج المومنین، جبریل ذرا سنا کہ مومنوں کی ان دعاؤں کا کیا بنا جو انہوں نے رب کے حضور مانگی ہیں. پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں، صرف مومنوں کی دعائیں نہیں، من امت محمد، امت محمد کے جو مومن ہیں ان کی دعاؤں کا کیا بنا. فیقول جبریل، پھر جبریل کہتا ہے. پھر کون کہتا ہے؟ فیقول جبریل، پھر جبریل کہتا ہے نظر اللہ علیہم فی هذه اللیلۃ فَأَعَافَ عَنْهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ. او فرشتو رب نے آج دی رات تے انوکھا کام کیتا ہے. صرف انہاں دی دعاواں نہیں قبول کیتیاں، یعنی دعاواں تے قبول کیتیاں نا، صرف دعاواں نہیں قبول کیتیاں، انہاں نو بخش بھی دیتا ہے. صرف دعاواں قبول نہیں کیتیاں، انہاں نو بخش بھی دیتا ہے. تے صرف بخشیا نہیں، نظر اللہ علیہم، انہاں بندیاں والے اپنی محبت والی نظر بھی کیتی ہے. میں ویکھاں تے او ویکھے نہیں ہیں تے ایہو جے ویکھن وچ کی ویکھن، مجھے شعر نہیں آتا ہے تے میں نہ ویکھاں تے او پھر بھی ویکھے تے کرم تے دے وچ نا. فرمایا فرشتوں کو جبریل کہتے ہیں صرف دعائیں نہیں قبول کی، ان کو بخش دیا ہے. اور صرف بخشا ہی نہیں ہے، ان کی طرف اللہ نے رحمت کی نظر بھی کی ہے. ان کی طرف اللہ نے رحمت کی نظر بھی کی ہے. اللہ اکبر. صدقہ فطر 300 روپے ہے فی بندہ. جو اس دن صبح صادق کے وقت بچہ بھی پیدا ہوگا، اس دن آپ کے پاس کوئی مہمان بھی آئے گا، آپ کا جو نوکر غلام ہے اس کا فطر بھی آپ نے ہی دینا ہے. یہ تو صدقہ فطر کا مسئلہ ہے. یہ انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صدقہ فطر اگر نہ دیا جائے تو روزے نمازیں ساری عبادات زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جاتی ہیں جب تک صدقہ فطر نہ دیا جائے. یہ فطر عبادات کو قبولیت کے مقام تک پہنچاتا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر جو نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، وہ عیب اور نقص، وہ کمی اور کجی صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ دور فرما دیتا ہے. یہ اعزاز بھی صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ اعزاز اور یہ کرم نہیں تھا. ہاں آج رات کا بھی یار شب قدر کب بن رہی ہے؟ سوموار کو یا منگل کو؟ پکی بات ہے سوموار کو بن رہی ہے، سب کو پتہ ہے جی. سوموار کو شب قدر کو قرآن پاک ختم ہوگا، ختم قرآن کی محفل ہوگی، اس کے بعد ذکر اللہ کی محفل ہوگی، کوئی بیان وعد و نصیحت ہوگی، دعا ہوگی. آپ احباب اس میں ضرور شمولیت فرمائیں. اور شب قدر کے لیے حفاظ علماء کی خدمت کے لیے
مسجد کی کمیٹی آپ سے رابطہ بھی کرے گی، آپ مسجد کی کمیٹی کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیے گا، سارے تعاون فرمائیں، جو چکوک میں چلے جاتے ہیں وہ بھی تعاون فرمائیں، محلے والے دکاندار جتنے بھی ہیں، کسی بندے کو ایسے خواہ مخواہ عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے نہیں کرنا وہ خاموشی کے ساتھ بے شک نہ کرے، کو کسی کو تنازع، جھگڑا یا گفتگو، مناظرہ، معانقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے دل میں جتنا آئے وہ قرآن کی خدمت کر لے، جس کا دل تنگ ہو اس کو زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قطعی طور پر اللہ کے ہاں بھی قابل برداشت نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ جامعہ مسجد اعجاز مرکز اہل سنت میں 8:30 بجے پڑھی جائے گی، ویسے 8 بجے ہونی چاہیے تھی، آپ نے 8:30 بجے کہا ہے، ہاں جی جی بتائیں جی، انتظامیہ بتائیں، 8 بجے ٹھیک نہیں ہے ٹائم؟ 8:30 بجے ٹھیک ہے جی، 8:30 بجے پڑھی جائے گی انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا البلاغ المبین۔